انگوٹھی لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ آباد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ آباد، حسینیہ مسجد، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس مقدس آیت کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قتل کر دیا، اور ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں پر تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان کبھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاودانی زندگی حاصل کی۔ اتنا اچھا سودا ہے، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ پھر فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، وہ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر اس میں شاندار بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے تو شاعر بھی فرماتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی ہے، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے پر قاصر ہے۔ جوان علی اصغر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، انہوں محمد خاک و خون میں گلتا ہے۔ زہرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر، ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر امام علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہو
تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا سبحان جاؤں. اللہ، اگر سبحان تیری رضا اسی میں ہے تو حسین کی رضا بھی اسی میں ہے. سبحان اللہ. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کیا بات. محترم حضرت، ماہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہودیوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تو انہوں نے روزہ رکھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. ان روایتوں کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا. جب رمضان شریف نازل ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. حضرت ابن عباس اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان دو روایتوں کے بعد ایک روایت حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سماعت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو عاشورہ کا روزہ رکھے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے قوم کی توبہ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. عاشورہ کا روزہ رکھے اور اس دن توبہ کرے اور مکمل توبہ پر کے خواستگار ہوں. جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اور اپنی گناہوں کی مغفرت چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی مغفرت اس طرح فرمائے گا جس طرح ان سے پہلوں کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ابن جوزی نے ابن عبداللہ سے فرمایا ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت ادریس کو بلند مرتبہ پر فائز کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتارا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن ہی پھاڑا گیا. جو شخص اس دن روزہ رکھے گا 40 سال کا کفارہ ہوگا. جو شخص اس دن عبادت کرے گویا اس نے 7 آسمان کے برابر عبادت کی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.